محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بیٹی کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، مگر اس کا باپ زبردستی اس کی شادی کر رہا تھا۔ میں نے ایک دن اسے گھر سے بھگا دیا اور کہا، جا پڑھ لکھ کر اپنی زندگی سنوار لے۔ شوہر کو پتہ چلا تو اس نے مجھے خوب مارا پیٹا، طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں نے بھی شہر کا رخ کر لیا۔ بیٹی کو ڈھونڈتی رہی مگر اس کا نام و نشان نہ ملا۔ چھوٹے موٹے کام کر کے پیٹ پالتی رہی۔ ایک دن دیکھا سڑک پر رش تھا، پتہ چلا ایک عورت راشن بانٹ رہی ہے۔ میں بھی لائن میں لگ گئی۔ اچانک ہی وہ عورت مجھے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی، کیونکہ میں ابھی گھر میں داخل ہی ہوئی تھی کہ جب میری بیٹی روتے ہوئے میرے سینے سے لگ گئی تھی۔ میرا دل دہل اٹھا تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ روتے ہوئے بولی، اماں، ابا نے کمرے میں آ کر میری ساری کتابیں پھاڑ دی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ میری شادی کروائیں گی۔ اماں، آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے اعلیٰ تعلیم دلوائیں گی، پڑھنے کے لیے مجھے شہر بھیجیں گی، لیکن ابا بول رہے ہیں کہ میری شادی کر دیں گے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں نے کتنی مشکلوں سے وہ کتابیں خریدی تھی اور ابا نے بنا سوچے سمجھے ساری کتابیں پھاڑ دیں۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر میں نے حیران ہو کر اسے دیکھا تھا۔ بھلا وہ کیا بول رہی تھی؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی گھر کا دروازہ ایک بار پھر کھلا تھا اور میرے شوہر اندر داخل ہوئے تھے۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی انہوں نے میری بیٹی سے مجھے الگ کر دیا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے تھے، کس کی اجازت سے اس نے کتابیں خریدی تھیں؟ میں نے پچھلے سال ہی منع کر دیا تھا نا کہ اب یہیں تک تعلیم حاصل کرنی ہے، یہ آگے نہیں پڑھے گی۔ کالج میں داخلہ کس نے کروایا اس کا؟ جب کہ میں بولی تھی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اس نے کتنے اچھے نمبروں سے میٹرک پاس کیا ہے اور کون سا وہ شہر پڑھنے کو جا رہی ہے؟ گاؤں کے ہی کالج میں داخلہ لے رہی ہیں، اس میں بھلا کون سی بڑی بات ہے؟ میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے میرے شوہر بولے، بس بہت ہو چکا، جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا اور جتنا میرے گھر میں رہنا تھا رہ چکی ہے۔ میں نے بات کی ہے اس کے رشتے کی، کل یا پرسوں وہ لوگ اسے دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ راضی ہیں۔ اب تم زیادہ تماشا نہ کرو اور اپنی بیٹی کو بھی اچھے کی تربیت دو۔ اس طرح میرے خاندان میں لڑکیاں تعلیم نہیں لیتی۔ جتنا پڑھانا تھا میں پڑھا چکا ہوں، اور یہ رونا دھونا اس کو کہو رخصتی کے وقت کریں۔ اب جا کر مجھے پانی دو۔ جب کہ میں اپنے شوہر کو صرف خاموش نظروں سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ میری بیٹی روتے ہوئے کمرے میں جا چکی تھی۔ میرے شوہر اب بول کر چارپائی پر بیٹھ گئے تھے۔ میرا پورا دل و دماغ گھوم رہا تھا۔ وہ کیا بول رہے تھے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنی بیٹی کی زندگی تباہ و برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انہی کے خاندان میں دو لڑکیوں کی جلدی شادی کی وجہ سے موت ہو گئی تھی، اور یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا۔ وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی میں دھاڑ کر بولی تھی، ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کاشف، میں مر جاؤں گی لیکن اپنی اولاد کو مرنے کے لیے نہیں چھوڑوں گی۔ میری بیٹی مجھ پر بھاری نہیں ہے، بس بہت ہو چکا ہے۔ آپ نے آج تو اس کی کتابیں پھاڑ دی ہیں، اگر آپ نے آئندہ اس کے ساتھ کچھ بھی ایسا ویسا کیا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں یہ کہتے ہی دندناتی ہوئی اپنے بیٹی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میرا دل و دماغ بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ اس کا رونا میرا کلیجہ جلا چکا تھا۔ میں اندر آئی تو وہ سامنے زمین پر بیٹھے کتابوں کو سینے سے لگائے سسک سسک کر رو رہی تھی۔ اسے پڑھائی کا بے حد شوق تھا۔ میں فوراً اس کے پاس گئی تھی، پھٹی ہوئی کتابیں ایک طرف کی تھی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا، جب کہ وہ سسکتے ہوئے بولے، اماں، میں ابا سے مانگتی ہی کیا ہوں؟ آج تک میں نے ان کے سامنے اپنی کوئی خواہش نہیں رکھی، کبھی ان سے کسی چیز کے لیے ضد نہیں کی، پھر وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتے ہیں؟ ابھی میری عمر ہی کیا ہے، صرف 17 سال۔ وہ میری شادی
اتنی جلدی کرنا چاہتے ہیں؟ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں نے اس کا چہرہ تھاما تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری ماں بھی زندہ ہے، میں تمہیں عذاب میں کبھی بھی نہیں جھونکوں گی، مر جاؤں گی لیکن تمہاری شادی اتنی جلدی نہیں کروں گی، تم مجھے بہت زیادہ عزیز ہو۔ میرا جملہ ابھی ٹھیک طرح سے مکمل بھی نہیں ہوا تھا جب کمرے کا دروازہ زور سے کھلا تھا اور اچانک میرے شوہر نے آتے ساتھ میرے بالوں کو سختی سے تھام لیا تھا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے باہر لے آئے تھے۔ میری بیٹی بھی چیختی ہوئی باہر کو آ گئی تھی، جبکہ وہ مجھے زمین پر دھکیل کر بولے، خبردار، جو تو نے میری بیٹی کا ذہن خراب کیا، آگ لگا کر مار دوں گا تجھے اور اس کو بھی ختم کر دوں گا۔ اگر یہ میرے خلاف گئی، میری عزت گاؤں بھر میں ہے، میں کرواؤں گا اس کی شادی۔ جلد ہی میرے خاندان کی ہر لڑکی کی شادی 17 سال کی عمر میں ہو چکی ہے، زیادہ تر شادیاں 15 سال کی عمر میں ہوئی ہیں۔ صرف اور صرف تیری ضد کی وجہ سے میں نے 2 سال مزید برداشت کیا ہے، لیکن اب میں ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ بہتر ہوگا کہ تم اپنی حد میں رہو، اور تو کل تیار رہنا، ورنہ بنا شادی کیے ہی تجھے اس گھر سے رخصت کر دوں گا، سمجھ آئی؟ یہ کہتے ہی میرے شوہر گھر سے چلے گئے تھے، جبکہ میں بالکل سن ہو کر زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ اپنے شوہر کا رویہ دیکھ میں تو اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ میں کتنا بھی رو لوں، کتنا بھی ان کے پاؤں پکڑ لوں، وہ مر جائیں گے لیکن اپنی بیٹی کی شادی ہر حال میں کر کے ہی رہیں گے۔ میں نے چند لمحے خاموشی سے گزار دیے تھے اور پھر ہمت کر کے سر اٹھایا تھا۔ سامنے ہی دہلیز کے پاس کھڑی ہوئی میری بیٹی زاروں قطار رو رہی تھی، اس کا رونا میرا دل چھلنی کر رہا تھا۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور قدم بقدم چلتے ہوئے اس کے پاس آ گئی تھی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، بس بہت ہو چکا ہے، بہت کر لی ہے اس آدمی نے اپنی من مانی، اور بہت کر لیا ہے میں نے اور تم نے برداشت، اب بس ہو چکی ہے میری، میں تمہیں اس طرح سے برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اب طے ہے تم یہاں سے جا رہی ہو۔ جبکہ وہ مجھے پریشان نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، کیا مطلب امی؟ مجھے آپ کی بات بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے اس کا چہرہ ایک بار پھر سے تھاما تھا، اس کے ماتھے پر پیار کیا اور اس کا ہاتھ تھام کر کمرے کے اندر لے آئی تھی۔ اسی کے سامنے میں نے ایک کپڑا بچھا کر کچھ کپڑے رکھے تھے، اس کی تعلیمی اسناد وغیرہ ایک فائل میں جمع کر کے اس کے ہاتھ میں تھما دی تھی۔ میرے پاس کچھ روپے پیسے جمع رکھے ہوئے تھے، وہ بھی میں نے اسے دے دیے تھے، اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، اب تم یہاں سے جا رہی ہو، تم شہر جاؤ گی، اپنے لیے خود ٹھکانہ تلاش کرو گی اور وہاں پر اپنا ایڈمیشن لو گی۔ کچھ روز بعد میں تمہارے پاس آ جاؤں گی، یہ نمبر تم اپنے پاس رکھو۔ میں نے فوراً ہی ایک پرچی پھاڑ کر اپنی بہن کا نمبر اس میں لکھا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، جب تم اچھی جگہ پر رہنا شروع کر دو اور کالج میں ایڈمیشن لے لو تب مجھ سے رابطہ کرنا، سمجھ آ رہی ہے؟ جبکہ وہ روتے ہوئے بولی، اماں، میں آپ لوگوں کے بغیر وہاں کیسے رہوں گی؟ میں تو کبھی شہر گئی بھی نہیں، یہ ممکن نہیں اماں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ جبکہ میں اس کو دیکھتے ہوئے حوصلہ دینے والے انداز میں بولی، نہیں نجمہ، اگر آج تمہیں اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے، زندگی میں کامیابی حاصل کرنی ہے، تو تمہیں یہاں سے قدم نکالنا پڑے گا، ورنہ تمہارا باپ کسی بھی جواری یا نشئی سے چند پیسوں کے بدلے تمہاری شادی کر دے گا، اور میں تمہیں مرنے کے لیے نہیں بیاہ سکتی۔ تم نے دیکھا نہیں تمہاری 2 کزن کس طرح موت کی وادیوں میں چلی گئی ہیں، یہاں پر سوائے اذیت کے تمہیں اور کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جبکہ وہ بے اختیار بولی تھی، اماں، پھر آپ بھی میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو یہاں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، ابا آپ کو جان سے مار دیں گے۔ میں اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تھی، مجھے کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا، اور مجھے کوئی کچھ کہے گا بھی تب بھی
میں سارے معاملات سنبھال لوں گی۔ تم چلے جاؤ، تمہارے ابا ابھی ڈیرے پر گئے ہوئے ہیں۔ تم سیدھا بس اڈے پر چلے جانا اور شہر والی بس میں منہ چھپا کر بیٹھ جانا۔ میں تمہارے ابا کو کسی بھی طرح اڈے پر پہنچنے نہیں دوں گی۔ شام 7 بجے تمہاری گاڑی نکلے گی۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ جب کہ وہ روتے ہوئے بولی تھی، میں آپ کے بغیر نہیں رہ پاؤں گی اماں، بہت مشکل ہو جائے گی۔ ہم ابا سے بات چیت کریں گے۔ لیکن میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، نہیں نہیں، اب بات کرنے کا وقت نکل چکا ہے۔ تمہارا باپ انسانیت کھو چکا ہے۔ اسے صرف اور صرف اب لوگوں کی باتیں اثر کر رہی ہیں، اور وہ تم سے پیار نہیں کرتا، صرف اور صرف اپنی عزت سے پیار کرتا ہے۔ دفع کرو اس شخص کو اور جاؤ، تم خدا کے لیے چلے جاؤ۔ جب کہ وہ روتے ہوئے اچانک میرے گلے سے لگ گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اماں اپنا بہت خیال رکھنا، میں ضرور لوٹ کر آؤں گی اور آپ کو ایک دن پوری عزت کے ساتھ یہاں سے لے کر جاؤں گی، خدا حافظ۔ جب کہ میں بھی بے اختیار اس کا ماتھا چوم کر خدا حافظ بول چکی تھی۔ اس بات سے میں بے خبر تھی کہ میں کتنی بڑی مشکل اپنے لیے کھڑی کر چکی ہوں۔ وہ میری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو گئی تھی اور میں روتے روتے زمین پر بیٹھ چکی تھی۔ میں نے بہت سی دعائیں مانگ کر اپنی بیٹی کو گود میں لیا تھا۔ شادی کے پورے 5 سال کے بعد میری نجمہ پیدا ہوئی تھی۔ پورے گاؤں میں نے اور میرے شوہر نے خوب مٹھائیاں بانٹی تھیں، مگر جیسے جیسے وقت گزرا میرے شوہر کی نیت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اسے بیٹے کی چاہت نے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اس کے منہ پر صرف ایک ہی بات ہوتی تھی کہ مجھے بیٹا چاہیے۔ اس عورت نے مجھے کیا ہی دیا ہے سوائے ایک بیٹی کے، جو مجھے صرف کنگال کر کے اپنے شوہر کے گھر چلی جائے گی۔ میں اپنے شوہر کو بہت زیادہ سمجھاتی تھی کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، ان کے بارے میں ایسے نہیں کہا جاتا۔ وہ اپنے نصیب کا لے کر پیدا ہوتی ہیں اور اپنے نصیب کا ہی لے کر اگلے گھر کو چلی جاتی ہیں۔ مگر وہ ہمیشہ دل دکھانے والی بات ہی کہتے تھے۔ جیسے جیسے میری بیٹی ہوش سنبھالنے لگ گئی، وہ اکثر مجھ سے روتے ہوئے پوچھتی تھی، اماں ابا مجھ سے ایسے کیوں بیزار ہوتے ہیں؟ کیوں مجھے ذلیل و رسوا کر کے اپنے پاس سے بھگا دیتے ہیں؟ میری سہیلیوں کے ابا تو انہیں ہمیشہ سینے سے لگاتے ہیں، ماتھے پر پیار کرتے ہیں، لیکن میرے ابا میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اور میرے پاس ان باتوں کا جواب ہی نہیں ہوتا تھا کہ بھلا میں اس ناسمجھ بچی کو کیا کہوں کہ تمہارا باپ بیٹے کی چاہت میں اندھا ہو چکا ہے۔ میں صرف اسے اتنا ہی سمجھاتی تھی کہ وہ باہر رہتے ہیں، سارا دن کام کاج کرتے ہیں، اسی لیے ہر وقت غصہ ان کی ناک پر بیٹھا رہتا ہے۔ تم تھوڑا سا برداشت کر لیا کرو اور جتنا ہو سکے اپنے ابا سے دور رہنا سیکھو۔ میری باتیں سن کر وہ بہت مایوس ہوتی تھی، لیکن کیا کرتی، دھیرے دھیرے اس کو سمجھ آنا شروع ہو گیا تھا۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے اور اس کا باپ ان سب کا سربراہ ہے۔ ابھی مجھے وہاں بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ جب اچانک دروازہ گھر کا کھلا تھا، اور دروازہ کھلنے کی آواز سے میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میرے لبوں سے بے اختیار ایک ہی دعا برآمد ہوئی تھی، اے مولا میرا شوہر ابھی لوٹ کر نہ آیا ہو۔ مگر اس وقت میری دعا قبول نہیں ہوئی تھی۔ گھر میں داخل ہونے والا آدمی کوئی اور نہیں بلکہ میرا ہی شوہر تھا۔ وہ بلند آواز میں بولے، فرخندہ بات سنو میری۔ جب کہ میں نے سہم کر باہر کی طرف دیکھا تھا اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھڑی ہو گئی تھی، اپنے چہرے پر آیا ہوا پسینہ صاف کیا تھا اور خود کو سنبھال کر باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میں جیسے ہی باہر کو آئی، وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، میری رشتے والوں سے بات ہو چکی ہے، وہ لوگ رات میں ہی آ رہے ہیں۔ اپنی بیٹی کو اچھے طریقے سے سمجھا دینا، ان کے سامنے کسی بھی قسم کا تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تم نے بھی الٹا سیدھا کچھ بھی کیا تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ جب کہ ان کی بات سن کر میرا دل سہم گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ انہیں سب کچھ سچ سچ بتا ڈالوں جس کے لیے آپ رشتہ منگوا رہے ہیں،
وہ گھر پر موجود ہی نہیں۔ لیکن میں کچھ نہیں بولی تھی، بس خاموش رہ گئی تھی۔ وہ حکم جاری کر کے جا چکے تھے۔ میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ شام کے سائے پھیل چکے تھے۔ تقریباً 7 بجے میرے شوہر گھر واپس لوٹ آئے۔ کافی سارا ناشتے کا سامان بھی ساتھ لائے تھے۔ میں برآمدے میں ہی بیٹھی ہوئی تھی، میرے پاس سامان رکھتے ہوئے کہنے لگے، کچھ گھنٹوں کے بعد وہ لوگ آ جائیں گے، تم اچھے طریقے سے ان کے سامنے یہ ناشتہ سجا دینا، اور ہاں، چائے اپنی نجمہ سے ہی بنوانا۔ میں نے ان کے سامنے نجمہ کی بہت ساری تعریفیں کی ہیں کہ اسے گھر کا ایک ایک کام کاج آتا ہے۔ تم بھی ان کے سامنے یہی سب کچھ کہنا۔ جبکہ میرا دل اب ایسا لگتا تھا جیسے دھڑکنا بھول چکا ہوں۔ 1 گھنٹے کے بعد رشتے والے آنے والے تھے اور میرے پاس لڑکی موجود ہی نہ تھی۔ مجھے اب خوف آنے لگ گیا تھا کہ ایک لمحے کے لیے دل میں ایک خیال پیدا ہوا تھا۔ میں نے کافی جلد بازی مچا دی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اب بس بھی نکل چکی ہوگی۔ میں اب صرف اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ مجھ پر آنے والی مصیبت کو ٹال دے۔ میرے رب، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور ٹھیک 8 بجے گھر کا دروازہ بج اٹھا تھا۔ میرے شوہر خوش ہو کر باہر کی طرف بڑھ گئے تھے، جبکہ انہوں نے مجھے بھی ساتھ آنے کی تلقین کی تھی۔ میں گھبرائی گھبرائی ان کے ساتھ ہی دروازے تک جا پہنچی تھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایک آدمی، عورت اور ایک نوجوان لڑکی موجود تھی۔ وہ لوگ سلام دعا کر کے گھر کے اندر آ گئے تھے۔ انہیں چارپائی پر بٹھا دیا گیا، جبکہ میرے شوہر ان کے آدمی سے بہت خوش اخلاقی سے بات چیت کر رہے تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کر صاف پتہ چل رہا تھا کہ برسوں کی جان پہچان ہے۔ میرا دل مزید پریشان ہو گیا تھا۔ اگر ان لوگوں کے سامنے میں نے اپنے شوہر کو بتا دیا کہ میں پہلے ہی نجمہ کو گاؤں سے بھگا چکی ہوں تو کتنی بدنامی ہوگی۔ یہ سوچ آتے ہی میرا دل مزید پریشان سا ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اب اپنی جلد بازی پر افسوس ہونے لگا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میرے شوہر مجھے دیکھتے ہوئے بولے، جاؤ نجمہ کو بلا کر لے آؤ، وہ بھی ان سے ملاقات کر لے گی، اور ان سے کہو کہ اچھے والی چائے بھی بنائے۔ آپ کو معلوم ہے میری نجمہ چائے بہت اچھی بنا لیتی ہے۔ وہ خاتون کو دیکھتے ہوئے خوش اسلوبی سے بولے تھے۔ جبکہ اب میں نے ایک گہری سانس لی تھی۔ میں کب تک خاموش رہتی؟ مجھے بتانا تو تھا ہی، اس لیے میں اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے بولی، نجمہ نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ حیران ہو کر مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کیا مطلب؟ کہاں ہے نجمہ؟ اندر ہی ہے نا، بلاؤ اسے۔ جبکہ میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، نجمہ کو میں نے بھگا دیا ہے۔ میری بچی یہاں سے چلی گئی ہے۔ میں اس کی شادی نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور میں اب بھی اپنی بات پر ڈٹی ہوئی ہوں۔ میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میرے شوہر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تمہارا دماغ درست ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ تم کیا بول رہی ہو؟ جبکہ میں بے اختیار بولی تھی، ہاں ہاں، مجھے معلوم ہے کہ میں کیا بول رہی ہوں اور میں بالکل ٹھیک بول رہی ہوں۔ آپ لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروں گی۔ میں نے اسے شہر بھیج دیا ہے۔ میں نے بھی اختیار سامنے بیٹھے لوگوں کے ہاتھ جوڑ دیے تھے، جبکہ وہ سب اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولے تھے، اگر ہمیں بے عزت ہی کرنا تھا تو بلایا ہی کیوں؟ کاشف صاحب، یہ اچھا نہیں ہوا۔ اور وہ مرد میرے شوہر کو دیکھ کر سخت لہجے میں بولا تھا اور گھر سے چلا گیا تھا۔ جبکہ میرے شوہر ان کے پیچھے پیچھے تک گئے تھے، صفائی پیش کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ لوگ مان نہیں رہے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میرے شوہر پلٹ کر میرے پاس واپس آ گئے تھے۔ میں کچھ سمجھتی یا کچھ کہتی اس سے پہلے ہی انہوں نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کر دیا تھا اور میرے بالوں کو کھینچتے ہوئے بولے، کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ نجمہ کہاں پر ہے؟ جبکہ میں ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غرائی تھی۔ بھگا دیا میں نے اپنی بیٹی کو، تمہارے عذاب جیسی قید میں نہیں رہے گی۔ وہ یہاں پر
میں مرنے نہیں دوں گی اپنی بیٹی کو۔ میری بات سن کر میرے مجھے زور سے زمین پر دھکا دے دیا تھا اور خود کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ پورا کمرہ، کچن، باتھ روم، ہر ایک جگہ انہوں نے تلاش کی تھی، مگر نہ نجمہ کو ملنا تھا اور نہ ہی وہ ملی تھی۔ وہ پلٹ کر واپس میری طرف چلے آئے تھے اور میرا بازو سختی سے تھام کر مجھے دیوار سے لگاتے ہوئے بولے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارے اس عمل پر تمہیں معاف کر دوں گا؟ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، سنسار کرواؤں گا۔ تمہیں تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی کہ میری بیٹی کو بھگانے کی؟ خدا کی قسم اسے ڈھونڈ کر لاؤں گا اور اسے بھی بھرے گاؤں کے سامنے آگ لگا دوں گا۔ جب کہ میں ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چلا کر بولی، مجھے مارنا ہے مار دو، میری بیٹی کے بارے میں اگر تم نے کوئی بھی الٹی سیدھی بات بھی کہی، کاشف، خدا کی قسم تمہیں میں بھی زمین میں زندہ گاڑ دوں گی۔ میرا محض اتنا کہنا تھا کہ اچانک انہوں نے زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کر دیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، میں تجھے اب موقع ہی نہیں دوں گا کہ تو کسی بھی حق سے مجھ سے اب بات چیت کر سکے۔ میں کاشف رحمان اپنے پورے ہوش و حواس میں تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ جب کہ میرا دل بند ہونے کے قریب آ گیا تھا، میں بے یقین نگاہوں سے اسے اپنے سامنے کھڑے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے ہر چیز کی توقع کر رکھی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھے ماریں گے، گھر سے نکال دیں گے، لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کریں گے، لیکن مجھے بالکل بھی اس بات کی امید ہی نہیں تھی کہ وہ مجھے طلاق ہی دے دیں گے۔ وہ مجھے بازو سے پکڑتے ہوئے دروازے سے دھکیل چکے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، مر جاؤ تم، یہ دروازہ کبھی تمہارے لیے نہیں کھلے گا۔ یہ کہتے ہی انہوں نے دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا تھا، جبکہ میں بے اختیار دروازے کی طرف پڑی رہی تھی اور زور زور سے دروازہ پیٹتے ہوئے بولی تھی، دروازہ کھولو، مجھے میرا سامان لینا ہے۔ مجھے بھی نہیں رہنا تمہارے جیسے ظالم شخص کے ساتھ جسے اپنی اولاد کی بھی فکر نہیں۔ تم ایک گھٹیا ترین شخص ہو۔ دروازہ کھولو، مجھے میرے کپڑے لینے ہیں، پیسے لینے ہیں۔ مگر اندر سے ایک چیختی چلاتی ہوئی آواز سنائی دی تھی، دفع ہو جاؤ تم، ورنہ خدا کی قسم باہر آ کر جان سے مار ڈالوں گا، جاؤ یہاں سے۔ جب کہ میں چند لمحے کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ جتنا غصہ اس وقت میرے شوہر کو آیا ہوا تھا، میرے لیے بہتر تو یہی تھا کہ میں فی الحال یہاں سے چلی جاؤں۔ میں نے سیدھا اپنے ماں باپ کے گھر کی طرف راہ لی تھی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ زندگی کے 25 سال میں نے اس آدمی کے ساتھ گزارے ہوئے تھے، لیکن بدلے میں سوائے رسوائی کے مجھے اور کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ میں مانتی تھی کہ میں نے غلط کیا تھا، مجھے میری بیٹی کو اس طرح سے نہیں بھگانا چاہیے تھا، مگر میں اپنی بیٹی کو مرنے کے لیے بھی تو نہیں دے سکتی تھی نا۔ ایک ماں کا فرض ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کی حفاظت کرنا، اور میں نے بھی حفاظت ہی کی تھی۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں اپنی ماں کے گھر آ گئی تھی۔ اندر داخل ہوئی تو میرا بھائی اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا تھا۔ میں یکدم زمین بوس ہو گئی تھی۔ وہ میرا بازو پکڑ کر مجھے کھڑا کرتے ہوئے بولا، کیوں چلی آئی ہو اپنی اس گندی منحوس شکل کو لے کر ہمارے گھر؟ شرم نام کی تم میں کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ تم نے اپنی بیٹی ہی بھگا دی، سارے معاشرے میں تم نے ہمارا نام خراب کر دیا ہے۔ نجمہ ہماری بھی تو کچھ لگتی تھی نا، یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ جب کہ میں اپنے بھائی جان کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، جو مجھے ٹھیک لگا میں نے کر دیا، وہ میری بیٹی تھی، میری مرضی میں کچھ بھی کروں۔ جب کہ وہ مجھے باہر دھکیلتے ہوئے بولا تھا، یہ گھر بھی میرا ہے، میری مرضی میں کچھ بھی کروں، تمہارے لیے اس گھر میں اب کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ ہمارے خاندان میں ایسی کوئی بھی عورت نہیں جسے طلاق ہوئی ہو، صرف ایک تم ہو جس نے یہ دھبہ بھی اپنے سر کر لیا ہے۔ جاؤ یہاں سے، اب کبھی تمہارے لیے یہ دروازے نہیں کھلیں گے۔ یہ کہتے ہی میرے بھائی جان نے دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا تھا۔
جبکہ میں زمین پر بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگ گئی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میں کیا کروں، کہاں پر چلی جاؤں۔ کافی دیر تک میں اپنے میکے کے دروازے پر ہی بیٹھی رہ گئی تھی، اور پھر یکا یک میرا دل و دماغ کام کرنا شروع ہوا تھا۔ میں نے اکثر سنا تھا کہ شہر بہت بڑا ہوتا ہے، وہاں پر نوکریاں بھی ہوتی ہیں، گھر بھی ہوتے ہیں۔ میں نے بے اختیار فیصلہ لے لیا تھا کہ میں یہاں سے شہر روانہ ہو جاتی ہوں۔ میری بیٹی بھی شہر میں ہی ہے، یہی سوچ کر میں فوراً اپنے پرانے گھر گئی تھی۔ وہاں جا کر میں نے اپنے پڑوس کی عورت سے پیسے ادھار لیے تھے تاکہ سفر کرنے میں آسانی ہو سکے۔ پہلے تو اس نے مجھے منع کر دیا تھا کہ میں تم جیسی خاتون سے بات چیت بھی نہیں کرنا چاہتی، جس نے اپنی ہی بیٹی کو بھگا دیا اور پھر طلاق لے کر خود بھی ڈگر ڈگر رسوا ہو رہی تھی۔ مگر جب میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے منت سماجت کی، تب اس نے مجھے 2000 روپے بطور ادھار دے دیے تھے۔ میں فوراً سے بس اڈے پر پہنچی تھی۔ ٹکٹ لے کر میں آخری گاڑی میں سوار ہو چکی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میں اپنی بیٹی سے کس طرح سے رابطہ کروں گی۔ میں بس اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ ہم دونوں کا ٹکراؤ ہو جائے۔ مجھے یہی آس امید تھی کہ ہماری ملاقات بس اسٹیشن پر ہو ہی جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ شہر پہنچ کر میں نے پورا بس اڈہ چھان مارا تھا، لوگوں سے پوچھا کہ کسی کے پاس کوئی جواب بھی نہیں تھا۔ اب میرے چہرے کی ہوائیاں اڑنا شروع ہو گئی تھیں، کیونکہ میرے پاس ایسی کوئی جگہ بھی نہیں تھی جہاں جا کر میں پناہ لے لیتی۔ پوری رات میں نے سڑک پر ہی گزار ڈالی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میں نے چاروں طرف گھوم کر اپنی بیٹی کو تلاش کیا تھا۔ جہاں تک ہو سکتا تھا میں اسے ڈھونڈتا رہا تھا، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نہ مل گئی تھی۔ اور پھر تھک ہار کر میری زندگی کے تلخ سے تلخ ترین دن شروع ہو گئے تھے۔ میرے پاس نہ پیسے تھے نہ روپیہ تھا۔ میں جگہ جگہ اب کام کی بھیک مانگنے لگ گئی تھی۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ ایک اللہ توکل عورت مجھے مل گئی تھی، جس نے مجھے ایک بنگلے پر کام کرنے کے لیے دلایا تھا۔ وہیں پر مجھے رہائش مل گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا، میری زندگی اب سکون میں آ چکی تھی۔ میرا گزارا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ مجھے شہر میں آئے ہوئے پورے 5 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ زندگی بالکل ویران ہو چکی تھی۔ میں بس ایک ملازمہ بن کر رہ گئی تھی۔ مجھے اب اپنی پرانی زندگی بڑی شدت سے یاد آتی تھی۔ کئی بار پچھتاوا بھی ہوتا تھا، لیکن میں دل ہی دل میں مطمئن تھی کہ میں اپنی بیٹی کو مرنے کے لیے نہیں جانے دیا۔ مگر مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ میری بیٹی کہاں پر ہے، وہ صحیح سلامت ہے یا نہیں۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ بیگم صاحبہ نے کچھ سامان لینے کے لیے مجھے مارکیٹ بھیجا تھا۔ میں بھی سامان لے کر فارغ ہی ہوئی تھی جب میری نظر ایک بھیڑ پر چلی گئی تھی۔ وہاں پر راشن تقسیم کیا جا رہا تھا اور لوگ ایک عورت کی خوب تعریفیں کر رہے تھے۔ میں نے حیران و پریشان ہو کر اس بھیڑ کو دیکھا تو کیا یہاں پر بھی اس طرح کا راشن تقسیم کیا جاتا ہے؟ کیونکہ انداز بالکل ہمارے گاؤں کی طرح کا تھا۔ پھر کچھ سوچ کر اس بھیڑ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ مجھے راشن کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کیونکہ کھانا وغیرہ ہمیں بنگلے سے ہی مل جایا کرتا تھا، لیکن ایک عجیب کشش تھی جو مجھے اس بھیڑ کی طرف کھینچ رہی تھی۔ میں جیسے ہی اس بھیڑ کو چیرتے ہوئے اس عورت کے پاس جا پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ ایسا لگتا تھا جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل چکی ہو، آسمان میرے سر پر آن گرا ہو، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی بیٹی کھڑی ہوئی تھی، راشن تقسیم کر رہی تھی۔ نظروں کی تپش تھی یا ماں کی ممتا۔ اس نے بے اختیار سر اٹھایا تھا اور پھر وہ ہوا جس کا کسی نے تصور نہیں کیا تھا۔ وہ سب چیزیں چھوڑ چھاڑ کر روتے ہوئے میری طرف بڑھی تھی اور بے اختیار میرے سینے سے لگ گئی تھی۔ اس کی چیخیں پورے مجمع میں گونج رہی تھی، جبکہ میں کسی زندہ لاش کی مانند کھڑی ہوئی تھی۔ 5 سال کے بعد اپنی بیٹی کو گلے سے لگا رہی تھی۔ میرا اور دکھ درد، میری کیفیت کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ وہ مجھے کبھی چوم رہی تھی، کبھی پکڑ کے دیکھ رہی تھی
اس کا حال بہت عجیب و غریب سا ہو رہا تھا۔ بہت مشکل سے ہم دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہوئے تھے، اور پھر وہ مجھے لیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کی اتنی بڑی گاڑی دیکھ کر مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے، اور پھر اس نے مجھے تمام حقیقت بتا دی تھی کہ میری طرح وہ بھی شہر میں آ کر بالکل پریشان سی ہو گئی ہے۔ خدا کا احسان تھا یا پھر اس کی مدد، ایک بہت ہی اچھی فیملی مل گئی تھی جو بہت زیادہ رئیس تھے اور ایک اولاد کی خواہش رکھتے تھے۔ ان دونوں میاں بیوی نے میری بیٹی کو اڈاپٹ کر لیا تھا اور اپنے شہر لے کر چلے گئے تھے۔ اسے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی، اور اب اس نے اعلیٰ تعلیم کے ذریعے ایک اچھی آن لائن جاب شروع کر لی تھی، جس کے ذریعے اس کی زندگی خود بخود تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور وہ مجھے اپنے فلیٹ پر لے کر آ گئی تھی۔ ان لوگوں سے اس کا رابطہ ضرور تھا، مگر وہ وہاں پر رہنا اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ میں نے اس دن اللہ تعالیٰ کا خوب سارا شکر ادا کیا تھا کہ بے شک تو نے مجھ سے اسے 5 سال دور رکھا، لیکن تو نے اسے اپنے حفظ و امان میں رکھا اور ایک پرسکون زندگی مجھے دی۔ اگر وہ مجھ سے پہلی رات ہی مل جاتی تو کبھی بھی ہم دونوں ماں بیٹی ایسی آسائش بھری زندگیوں کو نہ جی پاتے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ تمام سکون پا کر گاؤں لوٹ کر آئی تھی، مگر وہاں جا کر پتہ چلا کہ بابا کو فالج ہو چکا ہے، جبکہ کاشف کے بارے میں ایسی خبر سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی اور پھر جو اس نے مزید مجھے خبر دی تھی وہ سن کر ایسا لگتا تھا جیسے میں چند لمحے کے لیے سانس لینا بھول چکی ہوں۔ ان کا انتقال ہو گیا تھا اور ان کی تمام تدفین وہ اپنے ہاتھوں سے کر کے آئی ہوئی تھی۔ اس نے سب سے پوچھا تھا میرے بارے میں، لیکن کسی نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ پڑوسن کے 2000 روپے ادھار کر کے بھی اس نے دستک دے دیے تھے۔ میں اب مطمئن سی اپنی بیٹی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں۔ میں نے جو فیصلہ اپنی اولاد کے لیے لیا تھا وہ غلط صحیح تو نہ تھا۔ میری ہمت میری بیٹی اور میری دونوں کی زندگی آسان کر گئی تھی۔ وقتی تکلیف ہر ایک کی زندگی میں چلی آتی ہے، لیکن اگر آپ ہمت کریں، حوصلہ کریں تو رب العالمین آپ کا ساتھ ضرور دیتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ ہماری آپ کو یہ آج والی کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی والی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹس کریں۔ اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔